جا کے ڈاکٹروں سے پوچھو اچھے اچھے لوگ شادیوں کے بعد اولاد پیدا نہیں ہو رہی کیوں؟ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا، دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک قیدی پیش کیا گیا، اس نے کوئی جرم کر دیا تھا تو سزا دینے لگا تو وزیر نے کان میں کہا کہ جناب یہ جو قیدی ہے عام بندہ نہیں، بہت پڑھا لکھا ہے، پروفیسر ہے، دانشور ہے، اس کو پھانسی کی سزا نہ دو، اپنے پاس رکھ لو، قید خانے میں کام آیا کرے گا۔ ان کا رکھ لو۔ کچھ دن کے بعد ایک صاحب گھوڑے بیچنے آئے، وزیر نے کہا جناب اس قیدی کو بلا لو، دیکھ کے بتائے گا گھوڑے اصلی ہیں کہ نقلی ہیں۔ تو جب انہوں نے اس قیدی کو بلایا تو 2 گھوڑے لایا تھا گھوڑے والا، تو اس نے دونوں کو دیکھا اور پھر بادشاہ کو کہا، کہتا جناب ایک تو گھوڑا اصلی ہے، دوسرا دوگلا ہے، اس میں وہ صفت نہیں ہے جو اصلی گھوڑے میں ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کے آگے کون جھوٹ بولتا؟ انہوں نے جب کاروباری بندے سے پوچھا، بیچنے والے سے، کہتا ہاں جی یہ جو دوگلا ہے نا اس کی ماں مر گئی تھی، اس کو ہم گدھی کا دودھ پلاتے رہے 4 سال۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو کام کا نکلا قیدی۔ اس نے اپنے خانسامہ کو بلایا، کہنے لگا جو شاہی نان روز بنتا ہے نا، جس میں بے شمار پستے کاجو ساری سامان ڈالتے ہیں، جو بادشاہوں کی روٹی بنتی ہے وہ معمولی روٹی نہیں ہوتی۔ ان کا اس کو ایک نان روز کا لگا دو، قید سے نہیں نکالا، کہتا اس کو ایک نان لگا دو روز کا۔ تو قیدی چلا گیا واپس، ایک نان ڈیلی کا اس کو لگ گیا۔ تو کچھ دن بعد ایک صاحب ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے بادشاہ کے پاس آئے۔ اب بادشاہ کو خیال آیا، کہتا یار اس قیدی کو لاؤ ہیرے پت چیک کرنے۔ اب ہیرے چیک کیے تو اس نے اپنی فراست کے ساتھ اصلی ہیرے ایک طرف کر دیے، نقلی ایک طرف کر دیے۔ سونار کو پوچھا، کہتا ہاں جی گستاخی کی معافی، یہ بیچ میں ہم نے کچھ کانچ کے بنا کے ڈال دیے تھے کہ چلو فائدہ ہو جائے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اصلی ہیرے بھی خریدے، پھر خانسامہ کو بلایا، کہا یہ جو قیدی کو ہم نے ایک نان لگایا ہے نا، کہتا جی حضور آج سے 2 کر دو۔ اب جب قیدی نے سنا نا کہ یہ میرے نان 2 کر دیے شاہی نان، یہ ان کو بتا رہا ہوں قصہ، جن کو بڑا فخر ہے کہ ہم سید ہیں، پٹھان ہیں، ہم فلاں چودھری ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، قریشی صاحب ہیں، ان کو سنا رہا ہوں کہ ذات برادری ہوتی کیا ہے، یہ سنو آج پہلے۔ ذات کہتے کس کو ہیں، برادری بنتی کیسے ہے؟ یہ جو نام ہم نے رکھے یہ تو رسول اللہ نے فرمایا، قرآن نے کہا پہچان کے لیے، کہ بس پتہ لگ جائے کہ تم فلاں خاندان کے رہنے والے ہو۔ اصل برادری کیا ہوتی ہے؟ جب اس نے کہا نا 2 نان لگا دو ڈیلی کے، اب وہ قیدی باہر نکل رہا تھا تو اس نے آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا، افسوس میں، غصے میں، کہندا یار بادشاہ بھی اصلی نہیں ہے گا، نقلی ہے بھی۔ چمچوں نے سن لیا، دربانوں نے۔ اب بڑے لوگ مرتے کب ہیں؟ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، جو جس نے آگے پھونک مار دی بس ادھر ہی کو چل پڑے۔ اب فوراً چمچوں نے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ جناب آپ تو اس کو شاہی نان لگاتے جا رہے ہیں، 1 کے 2 کر دیے، وہ اس کو تو ہضم ہی نہیں ہو رہے، وہ تو آج آپ کی ذات کے اوپر انگلی اٹھا دی۔ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ بادشاہ ہی اصلی نہیں ہے۔ بڑا غصہ آیا بادشاہ، کہتا ابھی لاؤ نکال کے۔ فوراً نکال کے لائے۔ وزیر کو بھی خبر پتہ لگی کہ بھئی پنگا پڑ گیا، وزیر بھی موقع پہ پہنچ گیا۔ بادشاہ پورے جلال میں کہ آج اس کی گردن اتار دینی ہے۔ تو مجھے کیا کہہ رہا تھا تو؟ کہتا جناب جان کی امان چاہیں تو میں نے تو بس اتنا ہی کہا، جب آپ نے دوسرا نان کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا تو میں نے کہا یار یہ بادشاہ اصلی نہیں ہے۔ بادشاہ بھی حکم دینے لگا تو وزیر نے کان میں کہا جناب اینا قیمتی بندہ مار دینا، ایک باری بولڑی نو پوچھ لو، مطلب ماں کو بھی پوچھ لو جا کے۔ اب بادشاہ اسی جاہو جلال میں تلوار لیے ہوئے اپنی ماں کے سر پہ پہنچ گیا کہ اماں سچ بتا میں کس کی اولاد ہوں؟ تو ماں نے اس کو دبکا کے کہا رانی تھی نا، بادشاہ کی بیگم تھی نا، اس نے اس کے دبکے سے کہا بیٹھ جا یہاں میرے پیروں میں، میں تجھے بتاتی ہوں تو کس کی اولاد ہے۔ کہ میں اور میرا خامد جو اس ریاست کے بادشاہ، ہمارے اولاد ہی نہیں ہوئی، ہم پریشان تھے ریاست لٹ جائے گی۔ میرے خامد کے مرنے کے بعد
10 سال جب اولاد نہ ہوئی تو ہمارے خان سامہ کے گھر تو پیدا ہوا، تو ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارے باورچی جو میاں بیوی ہیں ان کی اولاد ہے، ہم نے چھپ کے ان سے لے لیا، اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہے، تو بیٹا خان سامہ کی اولاد ہے۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ میں کس کی اولاد ہوں، واپس پہنچا دربار میں، اس کو پکڑا، پھر دوبارہ جا کے اس دانشور کو، قیدی کو، کہیں گا تو نے پہچانا کیسے یار؟ میرا کپڑے بادشاہوں کی طرح، میرا چلنا پھرنا بادشاہوں کی طرح، میرے آگے پیچھے فوج بادشاہوں کی طرح، کہ تو کیسے پہچان گیا کہ میں بادشاہ کی اولاد نہیں ہوں؟ کہنے لگا جناب جب پہلا تمہیں راز بتایا گھوڑوں کا، تم نے مجھے رہا نہیں کیا، تم نے مجھے وزارت نہیں دی، تم نے مجھے ایک نان لگا دیا، دوسرا بتایا تم نے 2 نان لگا دیے، تب میں سمجھا کہ یہ بھی کسی خان سامہ کی اولاد ہے، نان پہ نان لگایا جا رہا، اس میں بادشاہوں والی بات ہوتی تو یہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا۔ انسان جو کرتا ہے وہ اس کی ذات بنتی ہے۔ شادی میں ذات ڈھونڈتے ہو، ذات کس کی ہوتی ہے؟ جو سچ بولتے ہیں، انہیں سچ بولنے والوں کی تلاش ہے کہ سچائی ایک برادری ہے۔ جو ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، انہیں ایماندار کاروباری کی تلاش ہے کہ میں نے اپنی بیٹی ایمانداروں کے گھر دینی ہے۔ اور جو ٹھگیاں مارتے ہیں، جو بدماشیاں کرتے ہیں، ان کی ذات گنڈا کرتی ہے، وہ گنڈوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جیسے گنڈوں کے گھر اپنی شادی کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے اصلی ذات، کہ جو بندہ کرتا ہے وہی اس کے جسم میں، وہی بات جو ہم کام کرتے ہیں وہی ہماری ذات ہے، وہی ہماری برادری ہے۔ اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اچھوں کو تلاش کریں گے، ہم نیک کام کر رہے ہیں تو ہم نیکوں کو تلاش کریں گے، ہم دیانتدار ہیں تو دیانتداروں کو تلاش کریں گے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ چنگے بندے والی چنگیاں جنانیاں، مندے والی مندیاں، اچھے دوستوں کے لیے اللہ نے اچھے دے دیے اور بروں کے لیے پھر برے ہی ٹکرتے رہیں گے، جیسی آپ کی نیت۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر ٹکا ہوا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اب ان کو تو برادریوں کی تلاش ہے۔ لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، پھر بھاگے ہوئے آئیں گے کہ جناب بیٹی فلاں کے ساتھ نکل گئی، لڑکا فلاں کے ساتھ نکل گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ لگا؟ اللہ نے قرآن میں کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، اس انسانیت میں مرد عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جو ماں باپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی 20 سال بعد، پھر 25 سال بعد، پھر 30 سال کی عمر میں 32 سال کی، کھا لو اس کی کمائی جتنی تم نے کھانی ہے۔ اور یہ باہر جو حرام زدگیاں کرتا ہے، جو تمہارے رشتہ داروں کی عورتوں کے ساتھ چھپ کے زنا کاریاں کرتا ہے، اس کا سارا گناہ ان ماں باپ کے ذمے ہے جو اپنی اولاد کا نکاح نہیں کرتے۔ ان ماں باپ کے ذمے ہے۔ سوچتے ہیں آنکھیں پتہ ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا بیٹا، فلاں کے ساتھ میری بیٹی غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی آنکھیں بند ہے کہ نہیں بڑھیا گزارا ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام قرآن میں لکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بھی پابند کیا کہ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نکاح میں دیری، کیریئر بنا رہے ہیں، کیریئر بناؤ جی، کیریئر بناتے رہو 40 سال تک۔ کریکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا کیریئر کے چکر میں۔ جا کے ڈاکٹروں سے پوچھو، اچھے لوگ شادیوں کے بعد اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی جی؟ 30 سال کی عمر میں شادی کی، 32 سال کی عمر میں شادی کی، 35 سال کی عمر میں شادی کی، اور تم نے تو جانوروں کا دوگلا پن کیا نا، درختوں کی جڑیں کاٹ کے ملائیں کہ دوگلے درخت بنائیں گے، پیڑ پودوں کی جڑیں توڑ کے ملائیں کہ ہم رنگ برنگے پھول اور پیدا کریں گے۔ اللہ نے پھر تمہارا بھی انتظام کر دیا، تم نے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہوں نے بھی پھر تمہارے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا دیے کہ کسی کی اولاد، کسی کا پیٹ، کسی کی نسل کسی کے اور کے گھر کے اندر پیدا ہوگی جا کے۔ جو لوگ خدا کی فطرت سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی خدا کے حضور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسے، جتنا مرضی سرمایہ اکٹھا کر لو، جب کوئی بندہ اللہ کی دنیا سے واپس جاتا ہے نا، اس کی ایک رتی چوری نہیں کر سکتا، سارے کا سارا مال یہیں چھوڑ کے جاتا ہے واپس۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں